السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج لیسن نمبر 4 شروعات کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم۔ وضاحت۔ اولئک لا کو کھینچیں، کھڑا زبر ہے اور مد اس کے اوپر بڑی، جس کو ہم 5 سے 6 الف کے برابر جو ہے کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور ایک بات کا دھیان رکھیے گا، جب واو کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، جیسے زبر، زیر، پیش یا جزم، کوئی حرکت نہیں ہے نا، تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے اولئک، ٹھیک ہے۔ حرکات میں آ جاتی ہیں زبر، زیر اور پیش، ٹھیک ہے، جبکہ جو جزم ہے وہ لفظوں کو ویسے ہی ایک تو ملاتا ہے، دوسرا کھینچنے کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض الفاظ پر ایسے ہوتا ہے، بعض الفاظ پر نہیں ہوتا، تو آپ نے دھیان اس چیز کا رکھنا ہے، جب واو خالی ہو، کوئی چیز نہ اس پر ہو، بالکل سنگل ہو وہ لفظ، تو پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے اولئک۔ آپ اس کو اولئک نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ بے شمار جگہ آگے آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے تو بے شمار جگہ پر اس طرح سے بالکل خالی الف جو ہے نا واو، وہ دیا ہوا ہے، تو اس کا بہت زیادہ دھیان رکھیے گا۔ اولئک علی، لا کو کھینچیں، کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر، ٹھیک ہے نا، پیچھے ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے۔ ھدی من ربہم، تنوین کے بعد میم ہے، ادغام کا قاعدہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تنوین کے بعد آ گیا ہے ادغام کا قاعدہ، میم حروف یرملون میں سے ہے یہ، ٹھیک ہے۔ غنہ کریں گے ھدی من ربہم، جب یہ جزم اور ساتھ یہ تشدید، جب یہ اکٹھے آ جاتی ہیں نا، تو پھر یہ جو نون ہوتا ہے نا، اس کو ہم سائلنٹ کر دیتے ہیں، یہ میم ڈائریکٹ را سے جا کے مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ھدی من ربہم، اس طرح سے، اور میم پر ہم اس وجہ سے بھی غنہ کر سکتے ہیں کہ میم تشدید ہے، جب میم تشدید اور نون تشدید آ جاتی ہے تو وہاں پر غنہ کرتے ہیں، ھدی من ربہم، ایسے۔ وَأُولَئِکَ، وہی قاعدہ جو میں نے یہاں بتایا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ کھڑا زبر ہے اس لیے کھینچنا ہے، مد ہے تو کھینچنا ہے۔ ہم المفلحون، حو کو کھینچیں، واو مدہ ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے وقف ہو رہا ہے تو ہم وقف کر رہے ہیں، مفلحون پڑھ رہے ہیں، اگر یہ وقف نہ ہوتا تو مفلحون نہ پڑھا جاتا، یہ ٹھیک ہو گیا۔ ان الذین، نون تشدید غنہ، ذی کو کھینچیں گے یا مدہ، ٹھیک ہے۔ ان الذین کفروا، رو کو کھینچیں، واو مدہ، سواء علیہم، وا کو کھینچیں، الف مدہ اور بڑی مد ہے، ٹھیک ہے، 5 سے 6 الف کے برابر ہوتی ہے، بڑی مد کو لمبا کرتے ہیں۔ تنوین کے بعد عین آ گیا، اظہار کا قاعدہ، ٹھیک ہے، واضح کر کے پڑھیں گے، یا لین کا قاعدہ، یا جزم سے پہلے زبر ہے اس لیے بغیر غنہ، بغیر کھینچے پڑھیں گے اس کو۔
میم تشدید کے بعد حمزہ ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ، تو کوئی غنہ نہیں ہوگا، واضح کر کے پڑھا جائے گا. علیہم اانذرتہم. اب یہاں پہ غنہ کریں، نون ساکن کے بعد آ گیا ہے ذال، اخفا کا قاعدہ، ناک میں آواز جائے گی. اانذرتہم. بہت غور فرمائیے گا، یہ ذال نرمی والا حروف لثویہ کا یہ حرف ہے، ٹھیک ہے. اانذرتہم. میم ساکن کے بعد حمزہ آ گیا، اظہار شفوی کا قاعدہ، واضح کریں گے. ام لم تنذرہم. پھر میم تشدید کے بعد حمزہ، پھر واضح کریں گے. میم تشدید کے بعد، میم شد کے بعد، معذرت چاہتی ہوں میں، میم جزم کے بعد، مطلب میم ساکن کے بعد. آپ جانتی ہیں نا کہ جب میم کے جزم کسی حرف پر آ جاتی ہے تو وہ ساکن حرف ہو جاتا ہے. تو میم ساکن کے بعد جب حمزہ آ جائے، میم ساکن کے بعد جب لام آ جائے، اظہار شفوی کا قاعدہ ادھر واضح کر کے پڑھا جائے گا. اانذرتہم ام لم تنذرہم. یہ دیکھیں میم ساکنہ کے بعد کیا آ رہا ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ تا، ٹھیک ہے. نون ساکن کے بعد آ رہا ہے آپ کے پاس ذال، تو اخفا کا قاعدہ، ناک میں آواز چلے گئی. تنذرہم لا یؤمنون. میم ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ، تو اسے واضح کر کے پڑھیں گے. لا کو کھینچیں ایک الف کے برابر، الف مدہ کا قاعدہ ہے. یؤمنون، یو پر جھٹکا دیں گے، کیونکہ جب بھی حمزہ کے اوپر جزم آ جاتا ہے نا تو ہم اس کو جھٹکا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. نو کو کھینچیں، واو مدہ کا قاعدہ ہے. وقف ہے اسی لیے یؤمنون پڑھ رہے ہیں، وقف نہ ہوتا تو یؤمنون نہ پڑھا جاتا یہ، ادروائز ہم اس کو یؤمنون پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا. ختم اللہ، خا کو پر پڑھیں، حروف مستعلیہ کا حرف. اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے. علی قلوبہم، لا کو کھینچیں، کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر. قلوبہم، قاف حروف مستعلیہ کا حرف ہے. لو کو کھینچیں، واو مدہ. بہم، میم ساکن کے بعد واو، اظہار شفوی کا قاعدہ، واضح کر کے پڑھیں. وعلی سمعہم، لا کو کھینچیں، کھڑا زبر ہے اس پر، ٹھیک ہے، ایک الف کے برابر. سمعہم، میم ساکن کے بعد عین، اظہار شفوی کا قاعدہ، واضح کر کے پڑھا جائے گا. وعلی ابصارہم، لا کو کھینچیں، کھڑا زبر ہے اور اس کے اوپر مد بھی ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی مد ہے اور یہ چھوٹی مد ہے ذرا، ٹھیک ہے. 3 سے 4 الف کے برابر اس کو پڑھیں گے. وعلی ابصارہم، با پہ قلقلہ، حروف قلقلہ کا حرف ہے. صا کو کھینچیں، الف مدہ، اور صاد پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ کا حرف. رہم، را کو باریک پڑھیں گے، اس کے نیچے زیر ہے. غشاوۃ ولہم، میم ساکن کے بعد غین، اظہار شفوی کا قاعدہ، واضح کر کے پڑھیں گے. شا کو کھینچیں، الف مدہ کا قاعدہ ہے. وَتُم وَلَهُم، تنوین کے بعد واو آ گیا، ادغام کا قاعدہ، غنے کی آواز، مطلب کہ غنہ کر کے پڑھا جائے گا یہاں پر. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَلَهُمْ، میم ساکن کے بعد عین آ گیا، اظہار شفوی کا قاعدہ، واضح کر کے پڑھیں گے. ذا کو کھینچیں، الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر. تنوین کے بعد عین، اظہار کا قاعدہ، واضح کر کے پڑھیں گے. ضی کو کھینچیں گے کیونکہ یا جزم سے پہلے کیا ہے، زیر، یا مدہ کا قاعدہ لگ گیا، ٹھیک ہو گیا، ایک الف کے برابر. وقف ہے اسی لیے عظیم، وقف نہ ہوتا تو عظیم من پڑھا جاتا ہے یہ، ٹھیک ہو گیا. ایک دفعہ بہت آہستگی سے پڑھ رہی ہوں، توجہ فرما لیجئے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. صدق اللہ العظیم. اس کو بہت دھیان سے پڑھیے، کوئی بھی غلطی ہو جائے جو آپ کو نہ سمجھ میں آ رہی ہو، واضح کر کے پڑھیں اس کو. میرے سے جتنی کوشش ہو سکی میں نے کھول کھول کر واضح کر کے آپ کو بتا دیا. باقی اللہ پاک آپ لوگوں کی بھی سمجھنے میں آپ لوگوں کو آسانی عطا فرمائے، آپ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی عطا فرمائے.
اور میرا پڑھنا آپ لوگوں کو سکھانا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اپنی خاص دعاؤں میں شامل رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔